بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دوست نے نماز میں امام کے ساتھ ملنے کا طریقہ پوچھا ہے، اور ایک اچھا سوال ہے کہ اور اکثر لوگوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ امام کے ساتھ جماعت میں کس طرح ملا جائے اور بقیہ نماز جو ہے نا وہ کس طرح پڑھی جائے فرض میں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں 2 رکعت کا بھی، 3 رکعتوں کا بھی اور 4 رکعتوں کا بھی۔ تو سب سے پہلے 4 رکعت کا میں بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ اگر آپ کو پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، پھر تو آپ جس طرح امام پڑھ رہا ہے اسی طرح آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ امام کے ساتھ اس طرح پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں کہ امام نے قرت شروع کر دی ہے، یعنی قرت شروع ہونے سے پہلے مل جائیں، اگر قرت ابھی شروع نہیں کی، ابھی امام خاموش ہے، سبحانک اللہم وغیرہ پڑھ رہا ہے، تو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں، ورنہ ثنا بھی نہ پڑھیں۔ نیز بعد میں یعنی کہ دوسری یا دیگر رکعت میں شامل ہونے والا جو ہے نا وہ جو طریقہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کے طریقے سے ملے گا۔ یہ تو پہلی رکعت کا تھا، اگر آپ پہلی رکعت میں ہی مل گئے ہیں۔ اور اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ رکوع تک اگر آپ امام کے ساتھ مل گئے ہیں تو آپ پہلی رکعت میں ہیں، تو اب رکوع کی کتنی مقدار ملنی چاہیے؟ تو اس کی یہ ہے کہ آپ تسلی سے آئیں، اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر امام رکوع کے اندر ہے، آپ تسلی کے ساتھ آئیں، اللہ اکبر پڑھیں، یعنی کہ تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد رکوع میں جائیں، اور کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم اگر آپ نے اس میں اتنا پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہے، تو آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، تو آپ بالکل امام قرات کر رہا ہے، آپ خاموش رہیں گے۔ تیسری رکعت میں بھی آپ خاموش رہیں گے، چاہے امام قرات کرے یا نہ کرے۔ احناف کے نزدیک طریقہ یہی ہے، تو میں آپ کو احناف کے طریقے کے مطابق بتا رہا ہوں، کیونکہ باقی فقہ والے ہیں ان کے نزدیک قرات واجب ہے یا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنے طریقے کے مطابق کریں گے۔ لیکن احناف کے نزدیک کیونکہ خاموشی ہے امام کے پیچھے، چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، تو آپ خاموش رہیں گے۔ اور چوتھی رکعت میں بھی آپ خاموش رہیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ امام کی 4 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، وہ سلام پھیر دے گا، تو آپ کی 1 رکعت جو رہ گئی ہے، تو آپ سلام سے اٹھنے کے بعد، یعنی کہ جب امام سلام پھیر لے گا تو اس کے بعد آپ جب کھڑے ہوں گے تو ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور کوئی سورت بھی ساتھ میں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں اور آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوں گے تو آپ خاموش رہیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ آئیں گے تو بالکل خاموش رہیں گے، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو ظاہری بات ہے امام کی 4 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، تو آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو امام سلام پھیر دے گا، تو آپ جب کھڑے ہوں گے تو سلام کے بعد جب آپ اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں کوئی سورت بھی ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی رکعت ہو جائے گی آپ کی۔ اور جو دوسری رکعت ہے اس میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی 2 رکعتیں جب رہ گئیں اور آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی 4 رکعتیں رہ گئی ہیں، یعنی کہ آپ آخری رکعت میں آگے امام کے ساتھ شامل ہوئے، تو آخری رکعت میں جب آپ شامل ہوئے تو آپ بالکل اس رکعت میں خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امام سلام پھیر دے گا، تو آپ کی اب 3 رکعتیں بقایا ہیں، تو اب اس میں پہلی رکعت جو ہوگی اس میں سلام سے اٹھنے کے بعد جو پہلی رکعت ہوگی اس میں آپ ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں کوئی سورت بھی ملائیں گے۔ تو اس میں پہلی رکعت میں ہی جب آپ سجدے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ تشہد کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے، اور امام کے سلام کے بعد یعنی کہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی تو اس میں پھر آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی سورت بھی ملائیں گے، اور جو تیسری رکعت جو آپ کی رہ گئی تھی اس میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ تو تھا امام کے ساتھ 4 رکعتوں میں ملنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی 2 رکعتیں 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں اگر شامل ہو گئے ہیں تو پھر تو فبیہا امام کے طریقے سے ہی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہے، آپ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو آپ اس میں خاموش رہیں گے، اور امام سلام پھیر دے گا تو آپ پھر اپنی 1 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جس میں آپ ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں سورت بھی ملائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں امام کے ساتھ، آپ مطلب کہ آخر میں آ کے شامل ہوئے ہیں،
کہ تشہد میں یا سجدے میں آ کر شامل ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پھر پہلی رکعت میں آپ ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی صورت بھی ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور جبکہ دوسری رکعت میں آپ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی صورت ساتھ میں ملائیں گے۔ یہ ہو گیا 2 رکعتوں میں، 2 رکعت والی نماز۔ اور 3 رکعت والی اگر نماز ہو تو اس میں اگر آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر تو اسی طرح پڑھیں گے جیسے ہے امام پڑھ رہا ہے، اور اگر آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہے یعنی آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو آپ وہاں پر خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بات اس کے بعد امام بیٹھ جائے گا، تیسری رکعت اپنی مکمل کرے گا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد اپنی 1 رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے سلام کے بعد، تو اس میں آپ ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، تو وہاں پر امام کے ساتھ جو آخری رکعت میں آپ شامل ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ خاموش رہیں گے، امام سلام پھیر دے گا، اس کے بعد تشہد کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت میں آپ ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں سورت بھی ملائیں گے، تو اس کے بعد یاد رکھیں کہ پہلی رکعت کے بعد ہی آپ تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے، تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے جس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں سورت بھی ملائیں گے، تو یہ آپ کی 2 رکعتیں رہ جائیں گی، اس کا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں تو پھر ایک جس طرح وہی طریقہ جیسے ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو نماز میں شامل ہونے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کا ایک انشاءاللہ آسان سا نقشہ بھی میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔